صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اور اذ جب استسقا پانی مانگا، سین جو ہے مانگنے کے معنوں میں آ رہا ہے، اور سقی یعنی پانی پینا، اور یہاں جب سین آ جائے گا تو پانی مانگنے کے معنی دے گا۔ موسیٰ نے لقومی اپنی قوم کے لیے، لام سے یہ لی کے لیے، قوم ہی اپنی قوم کے لیے۔ فقلنا تو کہا ہم نے، فاتو کل کہا نہ ہم نے، اضرب تم مارو، یہ امر کا صیغہ ہے، ضربہ مارنا، یہاں بیان کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے لیکن یہاں پہ یہ مارنے کے معنوں میں آ رہا ہے۔ تو اضرب جب شروع میں حمزہ لگ گیا اور ضاد کے اوپر جزم دے دی گئی تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو ہے امر کا صیغہ، اور آخری لفظ پر بھی جزم ہے۔ بی اسواقا اپنی لاٹھی کو، بی کو کے معنوں میں آ رہا ہے، اساق لاٹھی کا، اپنی لاٹھی کو، الحجر پتھر پر، اور یہ حجر کہاں سے آیا، یعنی حجر اسود بھی یہی ہے نا، حجر اسود کس کو کہتے ہیں، کالا پتھر، اسود کا مطلب ہوتا ہے کالا، اور حجر پتھر، تو عربی میں حجر کہتے پتھر کو۔ فن فجرت تو پھوٹ نکلے، فا تو فن فجر ہوتی ہے پھوٹنا، فجر جو ہے وہ کیسے پھوٹتی ہے، یعنی ہاں سورج جو ہے وہ یعنی روشنی لے آتا ہے، رات کی تاریکی میں سے روشنی نکل آتی ہے۔ فن فجرت تو پھوٹ نکلے، منہ اس سے، اثنتا عشرتا 12 عینا چشمے، قد یقیناً یا بلا شبہ، علمت جان لیا، کلو سب نے یا ہر ایک نے، اناس لوگوں نے، مشربہ ہوں اپنے پانی لینے کی جگہ کو یا پانی پینے کی جگہ کو، کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزقی رزق میں سے، اللہ تعالیٰ کے، اور لا نہ تعثوا تم ڈھنگا کرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرنے والے بن کر۔ اور اذ جب قل تم کہا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، نصبرا ہم صبر کریں گے، علی اوپر، طعام کھانے کے، واحد ایک، فادعو لہٰذا دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یخرج وہ نکالیں، لنا ہمارے لیے، مما اس میں سے، جو تم بھی تو اگاتی ہے، الارض زمین، من بقلیہا اپنی سبزیوں میں سے، وقثائہا اور اپنی ترکاریاں، وفومیہا اور اپنی گندم۔ یہ ہا کی ضمیر کس کی طرف آ رہی ہے، زمین کی طرف، ہاں، الارض جو ہے عربی میں مونث ہے، وعدسیہا اور اپنے مسور، وبصلیہا اور اپنے پیاز، قالا اس نے کہا، اتستبدلون کیا تم بدلے میں طلب کرتے ہو، الذی جو ہوا وہ، ادنا کم تر ہے، بالذی بدلے اس کے جو، بھی جو ہے بدلے کے معنوں میں، دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہے، کبھی یہ کو کے معنوں میں بھی آتا ہے، کبھی سے کے معنوں میں، یہاں پہ بدلے کے معنوں میں آ رہا ہے۔ ہوا وہ خیر بہتر ہے، اہبطوا تم اتر جاؤ، مصرن کسی شہر میں، فإنا تو یقیناً، لکم تمہارے لیے، ما جو کچھ سال تم مانگا تم نے، سوال کیا تم نے، سوال کیا تم نے، وہاں، اور ضربت مسلط کر دی گئی، علیہم ان پر، الذلت ذلت، والمسکنہ اور محتاجی، اور باؤ وہ لوٹے، بغضب غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف، ذالک یہ، بانہم اس وجہ سے کہ وہ، کانوا یکفرون کہ وہ کفر کرتے تھے، بآیاتی آیات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی، اور یقتلون وہ قتل کرتے تھے، النبیین نبیوں کو، بغیر الحق ناحق، ذالک یہ، بما اس وجہ سے جو، عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا اور وہ تھے، یعتدون حد سے گزرنے والے۔ آیت نمبر 60 ہے، رکوع نمبر 7۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا
قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو تو اسے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ بلا شبہ سب لوگوں کو اپنے پانی لینے کی جگہ کو جان لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، زمین میں فساد کرنے والے بن کر ڈھنگا نہ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم انعام اس آیت میں یاد دلایا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے پانی کی دعا جب کی تو ہم نے قبول کر لی۔ یہ واقعہ صحرائے سینا کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم دیا گیا تھا پانی کے لیے کہ پتھر پر عصا مارو۔ یہاں الحجر معرفہ ہے، یہ یہاں تو یہ کوئی مخصوص پتھر تھا جسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے، یا اسم جنس کی بنا پر معرفہ ہے۔ یعنی الحجر ہے نا، ال نے کیا اس کو کیا، خالی حجر نہیں آیا، الحجر آیا، یعنی خاص پتھر۔ فن فجرت من حسنت عشرت عینا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارتے ہی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری کیے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر پانی تقسیم کر دیا تاکہ پانی لینے کے معاملے میں جھگڑا نہ ہو۔ قد علم کل اناس مشربہم، بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پانی لینے کی جگہ کو جان لیا۔ یعنی ہر قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی تاکہ وہ پیتے وقت ایک دوسرے سے نہ الجھیں۔ دیکھیں کیسی قوم تھی کہ جو پانی پر بھی لڑتی تھی وہ۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کرنے والے بن کر ڈھنگا نہ کرو، نہ تم سرکشی کرو، نہ زمین میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کرو، فساد پھیلانے کے لیے زمین کو برباد نہ کرو۔ تو رزق ملنے کے بعد انسان فساد کرنے والا کیسے بن جاتا ہے کہ انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اپنے آپ کو وہ دوسروں سے بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ رزق ملنے کے بعد انسان ناشکرا ہو جاتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی عطا نہیں اپنی قابلیت کا نتیجہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو رزق جو مجھے ملا ہے کس کی قابلیت ہے، میری اپنی قابلیت ہے۔ جیسے قارون نے کہا تھا نا کہ یہ تو میں نے جو خزانے لیے ہیں یہ میں نے اپنی محنت سے حاصل کیے، تم بھی حاصل کر لو۔ تو رزق ملنے پر انسان مال کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے اور مال کو اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرتا ہے۔ جہاں خرچ کرنے کے موقع ہوں وہاں بخیلی اختیار کرنے سے انسان فساد کرنے والا بن جاتا ہے۔ جہاں خرچ کرنے سے لوگوں میں واہ واہ ہوتی ہو وہاں خرچ کرنے سے انسان فساد کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو رزق کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھ کر شکر ادا کرنے سے رزق حاصل کرنے کے بعد انسان فسادی بن جاتا ہے۔ رزق پر اللہ تعالیٰ کا حق تسلیم کر کے صدقہ کرنے سے انسان فسادی ہونے سے بچ سکتا ہے۔ تو رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے یعنی مال کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنے سے بھی وہ فساد کرنے سے بچ سکتا ہے۔ آیت نمبر 61 ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذين هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کریں گے، لہٰذا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے اس میں سے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، اپنی سبزیوں میں سے، اپنی ترکاریاں، اپنی گندم، اپنے مسور، اپنے پیاز۔ موسیٰ نے کیا کہا، کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے میں کمتر چیز طلب کرتے ہو؟ کسی شہر میں اتر جاؤ تو یقیناً جو کچھ تم نے مانگا وہ تمہارے لیے ہوگا، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو
نہ حق قتل کرتے تھے، یہ اس وجہ سے کہ جو انہوں نے نافرمانی کی وہ حد سے گزرنے والے تھے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کریں گے، یعنی من و سلوہ کھا کھا کے بنی اسرائیل اکتا گئے تھے، تو جنگل کی زندگی سے طبیعت ان کی بیزار ہو گئی، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ایک ہی طرح کی طرز معیشت پر قناعت نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے ہمیں کچھ پھر گھیو عنایت ہو، ہم خود زراعت کریں، اللہ ہمارے کھیتوں میں برکت دے۔ یہ شوق تنوع تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یاد دلایا کہ وہ وقت یاد کرو جب تم نے اپنے رب کی نعمتوں سے اکتاتے ہوئے انہیں حقیر سمجھتے ہوئے کہا تھا کہ ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے۔ لن نصبرا ان کے نعمت پر عدم شکر و زوال کی دلیل ہے، اگر وہ ناشکری نہ کرتے تو آج ہمیں بھی یہ جو ہے وہ مل رہا ہوتا، یعنی گویا وہ اپنا زوال طلب کر رہے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے من سلوہ پر صبر نہیں کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر مشقت کے عطا کیا تھا۔ انہوں نے کیا مانگا؟ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، لہٰذا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے اس میں سے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، اپنی سبزیوں میں سے اپنی ترکاریاں، اپنی گندم، اپنے مسور، اپنے پیاز۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی غذائیں دی تھی تاکہ وہ معاش کے لیے کی جانے والی کوششوں سے فارغ رہیں، یعنی یہ جو خوشحالی کی تھی ان کو راس نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے میں مصروف ہو جائیں، لیکن انہوں نے اپنی ضرورت پوری کرنے پر قناعت نہ کی، وہ لذتوں کی تلاش میں مصروف ہو گئے۔ یہ رویہ ان کی بے حس اور عیش پرستی کی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار نکالے، جیسے سبزی، لہسن، مسور، ککڑی اور پیاز وغیرہ جو کہ معروف ہیں۔ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ، موسیٰ نے کہا کیا تم کم تر چیز طلب کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم ادنا چیز لینا چاہتے ہو، یعنی وہ کھانے جن کا تم نے مطالبہ کیا، بالذی ہوا خیر، ایک بہتر چیز کے بدلے میں۔ اس سے مراد من و سلوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا کہ کیا تم کھانے کی عمدہ اور نفع مند چیزوں کی بجائے ردی چیزوں کو ترجیح دے رہے ہو؟ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، کسی شہر میں اتر جاؤ تو یقیناً جو کچھ تم نے مانگا وہ تمہارے لیے ہوگا، یعنی تمہاری مطلوبہ چیزیں جہاں بھی تم جاؤ ہر شہر میں بآسانی مل جائیں گی۔ مصر سے مراد یہاں ملک مصر نہیں بلکہ کوئی ایک شہر ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت و محتاجی مسلط کر دی گئی، یعنی وہ ذلت جس کا ظاہری طور پر ان کے جسموں پر مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، والمسکنہ یعنی مسکینی جو ان کے دلوں میں جاگزین ہو گئی تھی، بس ان کی عزت نفس باقی نہ رہی، نہ بلند ہمتی، بلکہ ان کے نفس ذلیل و خوار اور ان کی ہمتیں پست ترین ہو گئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ غضب ان کی گردنوں کا طوق ہے کیونکہ انہوں نے حق کی پیروی سے انکار کیا تھا، ان کا سودا کتنا برا تھا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر سے مراد کہ یہودی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوئے تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیمات میں سے جو بات اپنی خواہشات کے خلاف لگی اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک حکم کے بارے میں یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈٹائی کے ساتھ اس کے خلاف ورزی کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی کچھ پرواہ نہ کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھنے کے باوجود اسے اپنی خواہش کے مطابق بدل دیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، یعنی بنی اسرائیل پیغمبروں کو اس لیے قتل کر ڈالتے تھے کیونکہ وہ من مانی کرنا چاہتے تھے، اس لیے راستہ بتانے والوں کو ہی قتل کر ڈالتے تھے۔ بنی اسرائیل نے سیدنا زکریا علیہ السلام کو، سیدنا یوحنا، سیدنا یحییٰ، سیدنا یرمیہ علیہ السلام وغیرہ کو قتل کیا۔ قتل انبیاء جو ہے کسی صورت میں بھی حق نہیں ہے، یہ اس فعل کے گھنونے پن کو واضح کر رہا ہے۔ اور فرمایا ابن کثیر نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا
کہ بنی اسرائیل نے شروع دن میں 300 نبیوں کو قتل کر ڈالا، یعنی دن کے سٹارٹ میں کتنے نبیوں کو قتل کیا؟ 300 نبیوں کو قتل کر ڈالا۔ پھر شام کو اپنے بازاروں میں سبزیوں کا کاروبار کرنا شروع کر دیا۔ کتنی بے حس قوم تھی کہ صبح کو 300 نبیوں کو قتل کرنے والے شام کو کیسے بازاروں میں آ سکتے ہیں؟ تو شام کو انہوں نے کیا کیا؟ سبزیوں کا کاروبار شروع کر دیا۔ مسند امام احمد میں مسلم معتبر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے بڑھ کر عذاب ایک شخص پر ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے کسی نبی کو قتل کرے یا اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی اس کو قتل کرے۔ ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی، یعنی یہود کی نافرمانیوں کا باعث کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کو عذاب ان کے گناہوں کی وجہ سے ملا۔ یہود نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا، واجبات ترک کر دیے، حرام کاموں کا ارتکاب کیا، اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ ڈالا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام سرے سے کیا ہی نہیں انہوں نے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے گزر جاتے تھے، یعنی یہودی اللہ تعالیٰ کے بندوں پر بھی پھر زیادتیاں کرنا شروع ہو گئے۔ تو یہود بدعات ایجاد کرتے تھے، دین میں اللہ تعالیٰ نے جو اصول مقرر کیے تھے ان کے کرنے پر ثواب، نہ کرنے پر گناہ ہے، ان کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے دین میں نئی باتیں ایجاد کر کے اپنی مرضی سے گناہ اور ثواب کے فیصلے کرتے تھے۔ یہود دین میں غلو کر کے حد سے گزر جاتے تھے، گناہ اور نافرمانی ایک دوسرے کا سبب بن جاتے ہیں، پس غفلت سے گناہ صغیرہ جنم لیتے ہیں، پھر ان گناہوں سے گناہ کبیرہ جنم لیتے ہیں، پھر کبیرہ گناہوں سے مختلف قسم کی بدعات اور کفر کے رویے پیدا ہوتے ہیں۔ ہم ہر آزمائش سے اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔